بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہماری یہ نشست حج کے مسائل اور احکام کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے۔ آج کی ترتیب یہ ہوگی، حج کے موضوع پر انشاءاللہ 4 قسم کی باتیں ہوں، اور ہم چاروں قسم کی باتوں کو الگ الگ کریں گے تاکہ ہمیں ہر چیز کی نوعیت الگ الگ سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلی بات، حج کے فضائل اور اس کا ثواب اور اس کی برکات۔ نمبر 2، حج کے مسائل اور اس کے احکامات۔ نمبر 3، مفید مشورے، انتظامی مشورے جن کا مسائل سے تعلق نہیں، سہولت اور عافیت سے حج ادا کرنے سے متعلق۔ نمبر 4، آپ کے ذہنوں میں آنے والے سوالات اور اس کے جوابات۔ انشاءاللہ یہ 4 قسم کے موضوعات ہوں گے۔ پہلا موضوع، حج کی اس کے فضائل، اس کی برکات، یہ بہت مختصر عرض کروں گا، اس لیے کہ اب موقع اس نشست میں حج کے فضائل اور برکات بیان کرنے کا نہیں۔ حج کی برکت سب سے بڑی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته امه۔ جس آدمی نے حج کیا، اس حج کے دوران اس نے 2 قسم کے کام نہیں کیے، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اور کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ احرام کی پابندیوں سے بھی اپنے آپ کو، جو پابندیاں لاگو تھی پوری کی، خلاف ورزی سے بچایا، اور اللہ کے حرم میں پہنچ کر احرام کی حالت میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ جس نے یہ کام کر لیے، رجع کیوم ولدته امه، وہ ایسے واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس دنیا میں آیا ہے اور پیدا ہوا ہے۔ جس طرح نومولود بچہ، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، حج سے واپس لوٹنے والا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیکیوں سے بھرے ہوئے حج مبرور، جس حج میں بہت نیکیاں کی جائیں، اس کی جزا اللہ کے پاس جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں، اس کا بدلہ جنت عطا فرمائے۔ حج کے بہت فضائل ہیں۔ لیشہدوا منافع لہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا، اللہ کے حکم سے آپ نے جب حج کا اعلان فرمایا، سورہ حج کے اندر اس کی تفصیلات آتی ہیں، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ جو زندہ انسان تھے انہوں نے سنا، جو روحوں کے عالم میں تھے اللہ نے ان کی ارواحوں تک آواز پہنچائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے جواب میں جس نے لبیک کہا، اللہ اس کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرماتے۔ یہاں ایک مفید مشورہ ساتھ ہی عرض کر دوں، ایک کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں حج کے دوران بھی اور حج سے پہلے، اپنی روحانی تربیت اور شوق اور ولولہ بڑھانے کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی کی کتاب فضائل حج، یہ جہاں سے مل جائے ضرور لے لیں، بڑی بہترین کتاب ہے۔
اس میں انشاءاللہ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے، جو حضرات حج کو جانے والے گھر میں اس کی تعلیم شروع کر دیں، ایک ایک صفحہ دو دو صفحے کر کے پڑھنا شروع کریں، تاکہ حج سے پہلے پہلے اس کی تعلیم مکمل ہو جائے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں ظاہر اندر انشاءاللہ حج بیت اللہ، اللہ کے گھر میں جانے کا شوق اور ولولہ، کیونکہ یہ عشق و محبت کا سفر ہے۔ اس میں آدمی جتنا تیاری کے ساتھ جائے گا اتنا ہی وہاں کی برکات کو سمیٹ کر لائے۔ اس کتاب کا مطالعہ اور اس کی تعلیم گھر میں ہو۔ بس میں فضائل کے سلسلے میں اتنی ہی گفتگو کروں، اس لیے کہ جب آپ حضرات اپنے گروپ کی حج نشستوں میں جاتے ہیں، فضائل کی باتیں کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہیں، انشاءاللہ بعد میں بھی آپ سنتے رہیں۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ مسائل ہے، حج ادا کس طرح سے کریں، اس کو میں تفصیل سے عرض کروں۔ حج کے مسائل، فضائل سے کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور مسائل سے اس چیز کی قیمت کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم اگر بازار جائیں، جو دکاندار اپنے کپڑے کے بارے میں، چیز کے بارے میں گفتگو کرتا، صاحب یہ اتنا اچھا، یہ ایسی وہ فضائل کہلاتے ہیں، اس سے اس کی ویلیو کا پتہ چل جاتا ہے یہ کتنی قدر و قیمت والی۔ لیکن ملتی نہیں ہے، ملتی اس وقت ہے جب اس کو ہم پیسے ادا کریں۔ تو یوں سمجھ لیجئے ہر چیز کی، ہر عمل کی ایک فضیلت ہوتی ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ فضیلت سے تو اتنی بات پتہ چلتی ہے یہ کتنی قدر و قیمت والی چیز ہے، لیکن ملتی نہیں جب تک کہ مسئلے پر عمل نہ کیا جائے۔ جب مسئلے پر عمل، حکم پر عمل کریں گے، اس چیز کی ادائیگی ہو جاتی ہے، وہ ہمیں وصول ہو جاتی ہے۔ اس لیے فضائل سے قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور مسائل سے اس کی قیمت کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ مسائل میں یہ بات بیان کرنا ضروری ہے، حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج قران۔ کیونکہ عام طور سے حجاج اکثر تقریباً سارے کے سارے وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ میں حج تمتع کا تفصیل سے طریقہ عرض کروں، لیکن تعریفیں میں تینوں کی عرض کر دوں۔ حج افراد کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص میقات سے، میقات اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے پہلے پہلے احرام باندھنا لازم ہے، وہاں سے احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے، اس جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ میقات سے اگر کوئی شخص صرف حج کی نیت کرے اور حرم کعبہ میں پہنچ کر صرف حج کرے، عمرہ نہ کرے، اس حج کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب تنہا حج ادا کرنا۔ افراد کا معنی اکیلے حج ادا کرنا۔ یہ عام طور سے اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی بالکل آخری فلائٹیں ہوں، کوئی 7 ذی الحج کو جا رہا ہے، کوئی 6 کو پہنچا شام کو، وہ افراد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جانے والے عام طور سے پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ حج تمتع کا معنی یہ، تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ ایک ہی سفر میں آدمی اگر عمرہ بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ حج کرے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج قران کا معنی حج اور عمرے کو ملا دینا، دونوں کے احرام کو، دونوں کی نیتوں کو۔ یعنی یہاں سے آدمی عمرے اور حج کی دونوں کی نیت ساتھ ساتھ کرے، پھر وہاں جا کر عمرہ کرنے کے بعد اس کا احرام کھلے گا نہیں، اسی احرام کے ساتھ حج ادا کرے، اس کو قران کہا جاتا ہے۔ یہ مجاہدے والا حج ہے، یہ خاص لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم جو حج کریں گے، اور عمومی طور پر جو حج کیا جاتا ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے، جس میں آدمی یہاں سے حج کرنے کے لیے جب حرم بیت اللہ پہنچتا ہے تو حج عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنا احرام کھول لیتا ہے، پھر دوبارہ ایام حج جب شروع ہوتے ہیں پھر نئے سرے سے دوسرا احرام باندھتا ہے۔ اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔
شروع میں جانے والے، درمیان میں، آخر میں جانے والے اکثر حاجی حضرات حج تمتع کرتے، لہذا میں ایک ہی حج کی ترتیب عرض کروں. اگر کسی کا کوئی اور حج ہو تو اس کے مسئلے پوچھے جا سکتے ہیں. بات حج تمتع کا معنی یہ کہ کوئی شخص یہاں سے، جیسے ہم کراچی سے جا رہے ہیں، یہاں سے صرف عمرے کی نیت کر کے جائیں گے، حج کی نیت نہیں کریں گے، اور حرم کعبہ پہنچ کر صرف عمرہ پہلے ادا کریں گے. اس کے بعد دوبارہ احرام باندھا جائے گا. ایام حج میں 8 ذی الحج کو پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دینا، پھر بعد میں جتنا موقع ملے بیچ میں عمرے کرتے رہنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ مکہ میں رہ کر کرے چاہے مدینہ سے واپسی پر کر لے، وہ حج حج تمتع ہی کہلاتا ہے. جس سفر میں آدمی عمرہ کر کے احرام کھول دے پھر دوبارہ نیا احرام 8 ذی الحج کو باندھے، یہ حج حج تمتع کہلاتا ہے. بڑی فضیلت والا یہ حج. چونکہ حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، اس لیے میں پہلے عمرے کے احکام عرض کروں. احرام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا واجب ہے. اگر کوئی شخص مکہ المکرمہ جانا چاہتا ہے، میرے الفاظ پہ غور رہے، ڈائریکٹ سیدھا مکہ جانا اس نے، اور وہ میقات سے پہلے احرام نہ باندھے اور بغیر احرام کے میقات سے گزر گیا، اس پر جزا واجب ہو جائے گی. ایک دم ایک قربانی کرنا اس کے ذمے لازم ہو جاتا ہے. گناہ بھی ہوتا ہے اور قربانی بھی لازم ہو جاتی ہے. اس لیے میقات سے پہلے پہلے احرام باندھ لیں. اور جب ہم ہوائی سفر سے جاتے ہیں، جو حضرات ڈائریکٹ مکہ المکرمہ جائیں جدہ سے ہو کر، ان کو تو احرام پہلے ہی باندھنا ہے. جہاز میں میقات کا اعلان کیا جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے باندھ لیں. بہتر یہ ہے کہ احرام ہم گھر سے باندھ کر چلیں، نہا دھو کر یہیں سے احرام کی چادریں پہن لیں اور جو فالتو کپڑے یہیں چھوڑ کر جائیں. پھر جب ہم ایئرپورٹ پہنچیں، لاؤنج میں جب اس کی بورڈنگ وغیرہ ہو جائے تو وہاں ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اگر وہ مکروہ وقت نہ ہو احرام کی، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں عمرے کی آسانی کی، جو دعا آتی ہے. دعا کرنے کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ احرام شروع کرنے کا طریقہ ہے. ابھی جو میں احکام بتلا رہا ہوں یہ مرد اور خواتین حضرات میں مشترک ہے. جہاں جہاں فرق آئے گا میں آخر میں اس کو الگ بیان کروں گا کہ خواتین کو اپنے حج میں اور عمرے میں ان باتوں میں علیحدگی اختیار کرنی، ان کے احکام الگ ہیں، وہاں ان کا میں فرق عرض کر دوں گا انشاءاللہ. تو احرام باندھنے کے بعد جب انسان نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیتا ہے، اس کا احرام شروع ہو جاتا ہے، پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں. احرام کی پابندیاں یہ ہیں، احرام کی حالت میں سر نہ ڈھانپا جائے. مردوں کے لیے سر پہ کپڑا نہ لگے، چہرے پہ کپڑا نہ لگے، اور جوتے ایسے ہوں جیسے کینچی چپل ہوتی جس میں یہ ابری ہوئی ہڈی اور ٹخنے یہ سارے کھلے ہوئے پاؤں، یہ مردوں کے لیے ہے. یہ لباس 2 چادریں سلی ہوئی نہ ہوں، بہتر یہ ہے کھلی ہوں، تولیہ ہوں یا لٹھے کی ہوں، ان کو پہن لینا. یہ احرام کا لباس ہے اور احرام شروع ہوتا ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھنے سے. 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا افضل ہے. جب تلبیہ پڑھ لیتا ہے وہ احرام شروع ہو جاتا ہے. احرام شروع ہو جانے کے بعد سب سے فضیلت والا ذکر اب تلبیہ پڑھنا ہے. سب سے زیادہ ثواب تلبیہ پڑھنے پر ملے گا. حدیث شریف میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی یا عمرے والا شخص احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے، اس کی دائیں طرف زمین کی انتہا تک جتنے شجر، جتنے درخت، پتھر، جانور سارے اس کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں.
اس کی بائیں طرف زمین کی انتہا تک جتنے پتھر درخت ہوتے وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، اور سب کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں جمع فرما۔ کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوگی۔ تلبیہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور حاجی حضرات اس میں بڑی آج کل غفلت کرتے ہیں، بہت ثواب حاصل کر سکتے ہیں لیکن اپنا نقصان کر لیں، تلبیہ نہیں پڑھتے۔ ہونا یہ چاہیے جہاز کے اندر، ایئرپورٹ میں جب وہ گروپ گزر رہے ہوں، تلبیہ کی صدائیں آوازیں گونج رہی ہیں، جہاز میں سوار ہوں تلبیہ پڑھیں، جہاز نیچے لینڈ کر رہا ہو تلبیہ پڑھیں، ایئرپورٹ پہ پہنچے تلبیہ، بس میں سوار ہوں تلبیہ، چڑھائی پہ چڑھ رہے ہو تلبیہ، نیچے اترے تلبیہ پڑھتے رہنا۔ مکہ کی حرم کی حدود شروع ہو رہی، تلبیہ کثرت سے پڑھ، پھر مکہ کی آبادی شروع ہوگی، کثرت سے تلبیہ پڑھ، ہوٹل میں پہنچ کر تلبیہ، پھر واپسی جب عمرے کے لیے آئیں گے تلبیہ، جب تک طواف شروع نہیں کرتے تلبیہ کثرت سے پڑھیں۔ جس وقت طواف کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تلبیہ کا وقت ختم، اب تلبیہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مرد حضرات اونچی آواز سے، قدر اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں، اور عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ جب بھی تلبیہ پڑھا جائے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا جائے، یہ تلبیہ کثرت سے پڑھنا۔ یہ میں عمرے کا طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ اس دوران جب احرام شروع ہو رہا ہے، احرام کی پابندیوں کا خاص خیال رکھیں۔ خوشبو نہ استعمال کریں۔ ایک تو میں نے عرض کیا سر پہ کپڑا نہ لگے، احرام کی چادر میں، چہرے پہ نہ لگے، اور پاؤں کی ہڈی یہ ابری ہوئی، یہ کھلی ہو، صرف پنجے یہ ڈھکے ہوں، ٹخنے کھلے ہوں، ایسی چپل استعمال کی جائے، کینچی چپل نما یا وہ چپل، اس طرح کی جوتے استعمال کرنا جس سے ہڈی چھپ جائے، یہ احرام کی خلاف ورزی ہوگی۔ احرام کے دوران خوشبودار صابن استعمال نہ کریں، خوشبو نہ لگے۔ احرام کے دوران جہاز میں لیکوڈ ٹشو ملتے ہیں، وہ بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے اگر ہاتھ صاف کر لیے، بس ہاتھ کو اگر لگ گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، جزا لازم ہو جائے گی، اس سے بھی احتراز کریں۔ سادہ ٹشو رکھیں جس میں خوشبو نہ ہو، رول والے جیسے، اور بغیر خوشبو کا صابن ہو جس سے ہاتھ دھوئیں۔ جب تک احرام میں بیت اللہ شریف کے پردوں سے غلاف سے نہ چمٹیں۔ وہ جو چمٹنے کی ممانعت وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے غلاف پر خوشبو لگی ہو، اگر آدمی احرام کی حالت میں جا کر چمٹ جائے گا خوشبو لگ جائے گی، جزا لازم ہو، کیونکہ خوشبو لگانا منع ہے، اس لیے اس بات کا خیال کریں۔ آواز نہیں کیا؟ آواز نہیں، اوپر آواز نہیں کیا؟ ذرا دیکھیے اسپیکر نہیں جی، کہاں اس کے اوپر ہے اس کا؟ ہاں وہ لگا دیجیے۔ ہم تلبیہ پڑھتے ہیں اس وقت تک جی، تاکہ یاد ہو جائے۔ میرے ساتھ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، میرے ساتھ ساتھ پڑھ لینے، پھر سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو بھی رکھنا تھا اوپر ہے اس کا۔
نیچے ہوتے ہیں. عمرے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہا. آواز تھوڑی سی کم کر. عمرے میں 3 چیزیں فرائض میں شامل ہیں. بعض چیزیں واجبات میں سے. عمرے کا سب سے پہلا فرض احرام کا باندھنا. نمبر 2 طواف کرنا. نمبر 3 سعی کرنا. یہ 3 فرائض. جب 3 فرائض ادا ہو جائے تو عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد بال کٹوانے حلق کروانے سے احرام کھل جاتا ہے. یہ تو اس کی خاص بات ہے. جب یہاں سے ہم احرام باندھ کر جائیں گے, آواز آگے جی جی, جب یہاں سے ہم احرام باندھ کر مکہ المکرمہ پہنچیں گے تو ہوٹل میں سامان رکھنے کے بعد, کمرے میں پہنچنے کے بعد تسلی سے عمرے کے لیے آئے. اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو تھکاوٹ اتار لیں, تھوڑا سا آرام کر لیں تاکہ نشاط کے ساتھ عمرہ ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ تھکن سے چور ہوں اور جوش میں جلدی سے حرم چلے گئے, وہاں پہلے چکر کے بعد اب ہوٹل یاد آ رہا, بیٹھ رہے ہیں بار بار. نہیں, ایسا نہ کریں. پہلے اپنے ہوٹل میں آرام سے تھوڑا آرام کر کے, نیند کر کے, ریسٹ کرنے کے بعد تازہ ہو کر حرم میں پہنچیں. جلدی نہ کریں تاکہ وہاں جتنا وقت صرف ہو پھر ہمارا خشوع و خضوع کے ساتھ. ہم کمزور ہیں, کمزور بندے ہیں. اللہ نے کمزوروں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی. جب وہاں ہم پہنچیں گے تو طواف کرنا ہے. یہ سب سے پہلا کام طواف. میں یہاں تک طواف کے احکام شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا مرد اور خواتین کے احرام کا فرق عرض کر دو. مردوں کے لیے احرام 2 چادریں اور یہ کینچی چپل. خواتین کے لیے یہ پابندی نہیں, وہ اپنا عام لباس پہن سکتی ہیں, جو ان کا اپنا عام لباس. وہ جوتے بھی پہن سکتی ہیں, بوٹ بھی پہن سکتی ہیں. وہ ان کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ اپنے احرام میں احرام کے اس نقاب کو اپنے چہرے پر نہ لگیں. اس بات کا خیال کریں چہرے کو کپڑا ٹچ نہ ہو. ایسے ہیٹ بھی ملتے ہیں کہ اس کے اوپر سے جب نقاب ڈالا جائے گا تو وہ چہرے کو نہیں لگے گا, فاصلے سے رہے گا. حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب آپ کے ساتھ حج کیا حجۃ الوداع تو اس زمانے میں کوئی چیزیں ایسی لکڑی کے ذریعے سے لگا لی جاتی تھی جب مرد نہیں ہوتے تھے. فرماتے جب کوئی شخص نہیں ہوتا ہم اپنا چادر کھول لیتی تھی, جب مرد سامنے آ جاتے تھے تو نقاب ڈال لیتی احرام کی حالت تاکہ ان کی نظر بھی نہ پڑے اور احرام کی پابندی کا بھی خیال ہو جائے. تلبیہ مرد حضرات اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین حضرات تلبیہ آہستہ آواز سے پڑھیں گے. ان کو بھی کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے. اور یہ جب حضرات جائیں گے عمرہ ادا کرنے کے لیے, جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوں, سب سے پہلے یہ یاد رکھیں اللہ نے اپنی رحمت سے اس استحضار کے ساتھ جائیں اس زمین پر سب سے بڑی فضیلت والے شہر مکہ میں پہنچا, اور اللہ نے اپنی رحمت سے سب سے قیمتی سب سے اونچی جگہ بیت اللہ شریف میں پہنچا. اس کے آداب, اس کی عظمت کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں حج کے دوران بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں, بڑے بڑے پیکیج ہیں, کسی کا 6 لاکھ کا, کسی کا 4 کا, 5 کا. کبھی نہ سوچیں کتنے پیسے خرچ ہوئے. جب بندہ بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتا ہے اور ایک نظر اللہ کے گھر پہ ڈالتا ہے, سارے پیسوں کی قیمت وصول ہو جاتی ہے. اس پر اللہ اتنا عطا فرمائیں گے کہ کروڑوں اور اربوں اور ساری دنیا کے خزانوں کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. وہ سب کچھ وصول ہو جاتا ہے, کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ اپنے رحمت سے جب وہاں پہنچا دیتے ہیں
باقی سب اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعامات اور اس کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ جب ہم بیت اللہ شریف میں جائیں تو نظریں جھکا کر ادب سے جائیں، دایاں پاؤں ادب رکھیں، اندر حرم میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اور نظریں جھکا کر چلیں اور لوگوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے چلیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچانک بیت اللہ پہ نظر پڑے اور دھکم پیل میں آدمی ادھر ہو جائے، دعا مانگنے کا موقع نہ نکل جائے، اس لیے نظریں جھکا کر چلیں اور کوشش کریں اور ان چلنے والے راستوں پہ نظریں جھکا کر چلیں اور مطاف میں پہنچ جائیں جہاں طواف ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کے راستے سے ایک طرف ہٹ کے بیت اللہ شریف پہ نظر ڈالیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور بھی اس کے اندر الفاظ میں مختصر جتنے ذہن میں رہ جائیں، اور پھر دعا مانگیں۔ جو دعا بیت اللہ پر پہلی نظر پہ مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے، وہ دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے خوب مانگیں، جلدی نہ کریں، یہ خیال نہ کریں واپس جانا ہے، وہ پہلے تھکاوٹ دور کر لیں تاکہ یہاں نشاط کے ساتھ یہ قیمتی لمحات دوبارہ زندگی میں نصیب نہیں ہوں۔ خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے مانگیں اور اپنے آئندہ کی دعاؤں کے بارے میں، صحت کے بارے میں، عافیت کے بارے میں، حج کی آسانیوں کے بارے میں اللہ سے دعا کریں۔ پھر جب طواف شروع کرنا ہے، دعا سے فارغ ہونے کے بعد طواف شروع کرنا ہے، تو مرد حضرات سب سے پہلے اپنے احرام کے بارے میں یہ کریں کہ اپنی چادر کو اس کو دائیں بغل کے نیچے سے نکالیں تاکہ دایاں کندھا ننگا ہو جائے۔ اس کو اجتباء کہتے ہیں، یہ سنت ہے، اور طواف کے 7 چکروں میں مرد حضرات کو اپنا دایاں کندھا ننگا رکھنا، یہاں سے نہیں شروع کرنا۔ بہت سارے حاجی حضرات یہیں سے ننگا کر لیں، یہ صحیح نہیں، اسی انداز میں نمازیں پڑھتے، یہ مکروہ ہے۔ یہ صرف طواف کے لیے کرنا ہے جو حرم میں پہنچ کر کرنا ہے، 7 چکروں میں کرنا ہے۔ طواف کے کل 7 چکر ہوتے ہیں جو وضو کی حالت میں کرنا ضروری ہے۔ طواف کرنے کے لیے سبز لائٹ کو دیکھتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ جائیں، سبز لائٹ لگی ہوئی، حجر اسود کے سامنے آئیں اور سب سے پہلے آ کر حجر اسود کا سلام، اس کو استلام کہا جاتا ہے، یہ کرنا ہے۔ حجر اسود کا سلام، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں، یہ حجر اسود کو سامنے آ کر بسم اللہ اللہ اکبر، یہ جو کرنا ہے یہ 3 مرتبہ کرنا ہے۔ کانوں کی لو اس طرح ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنا، یہ 3 مرتبہ کرنا۔ سب سے پہلے جب طواف شروع کرنا ہے اور بیت اللہ شریف کے سامنے پہلے چکر، پھر 7ویں چکر کے مکمل ہونے کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جب سعی کے لیے جانا ہے تو پھر دوبارہ سبز لائٹ صفا پر پہنچ کر اس راستے میں دوبارہ استلام، یہ 3 مرتبہ اس طرح کرنا۔ بیچ کے میں ابھی کروں گا، جو بیچ میں ہر چکر کے اختتام پر وہ جو بوسہ دینا ہوتا ہے اس کو بھی استلام کہا جاتا ہے، وہ میں ابھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو خواتین تو اپنے لباس میں اسی لباس میں طواف کریں، مرد حضرات اس طرح اتباع کریں۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، بڑی اہم سنت۔ رمل کا معنی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کے چلنا، ذرا تیز تیز چلنا، تیز قدموں کے ساتھ اور کندھے اچکاتے ہوئے، جس طرح پہلوان آتا میدان میں، اس انداز سے 3 چکر پورے کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا خیال کریں، ضرور کریں، طواف کا بہت ثواب بڑھ جاتا ہے، سنت مؤکدہ نہ چھوڑ جائے۔ خواتین تو اسی روٹین، جب 3 چکر ہو جائے پھر 4 چکر اسی انداز میں عام نارمل رفتار کے مطابق چلتے ہوئے ادا کریں۔ طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا ممنوع ہے، شروع میں بس حجر اسود کو جب ہم دیکھیں گے بیت اللہ پہ نظر پڑے گی، پھر ہر چکر کے اختتام پر حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے، اور بہتر یہ ایک ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دیں، بسم اللہ اللہ۔ یہ ہاتھ کو بوسہ دینا یا لاٹھی
لگا کو اس کو بوسہ دینا، یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا ہی ثواب رکھتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی وضو نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کے لیے تیمم کی اجازت دی ہو تو تیمم میں وہی ثواب ملتا ہے جو وضو میں۔ اسی طرح جو آدمی حجر اسود کو چوم نہ سکے اس کو حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے، یوں اشارہ کر کے کہ جس طرح حجر اسود پہ ہاتھ رکھیں پھر ہاتھوں کو بوسہ دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے حجر اسود کو بوسہ دے دینا، اس کا وہی ثواب۔ تو ثواب کا طریقہ دوبارہ کرو، سب سے پہلے کندھے ننگے کر، اس کے بعد 3 چکروں میں رمل کرنا، جس کا معنی اکڑ اکڑ کے پہلوانوں کی طرح تیز قدموں سے چلنا، پھر 4 چکر اپنی نارمل رفتار کے مطابق ادا کرنا۔ شروع میں یوں کرنا، طواف شروع کر دے بسم اللہ اللہ پر ہاتھ چھوڑ دینے، یہ حجر اسود کا سلام ہے۔ اس کے بعد یوں ہاتھ لگا کر اشارہ کر کے ہاتھوں کو چومنا، ٹھیک ہے، یہ 2 مرتبہ۔ پھر پہلا چکر جب پورا ہو جائے گا پھر دوبارہ اشارہ دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کے سامنے آ کر اس لائن گرین لائٹ کو اپنے پیچھے رکھتے ہوئے پشت کی طرف حجر اسود کی طرف منہ کر کے یا ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے دینا۔ اسی طرح دوسرے چکر کے بعد، تیسرے چکر کے بعد، چوتھے چکر کے بعد، 5ویں چکر کے بعد، 6ٹھے چکر کے بعد، 7ویں کے بعد اور 8ویں کے بعد یوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر۔ یہ کتنی مرتبہ ہو گئے جی؟ بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چومنا، یہ اشارہ کرنا طواف میں 8 مرتبہ ہو، شروع اور آخر میں 7 چکروں کے اور ایک آخری، یہ 8 اور 9واں اس وقت کرنا جب سعی کے لیے ہم نے جانا، کل 9 مرتبہ حجر اسود کو دیکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ ترتیب ذہن میں۔ طواف مکمل، طواف کے دوران پڑھنا کیا ہے؟ طواف کے دوران تیسرا کلمہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اردو میں، پنجابی، پشتو میں، دعائیں مانگیں، جو چاہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ۔ بس طواف کے دوران خیال کرنا ہے کہ بیت اللہ کی طرف نظر نہ ہو، پیٹھ اس طرح انسان کا سینہ نہ پھرے، بیت اللہ کی طرف پشت نہ ہو، بس طواف کرنے والا نماز کے حکم میں ہوتا ہے اس انداز میں طواف کرے۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ان میں سے جو کونا حجر اسود سے پہلے آتا اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ رکن یمانی کو بوسہ دینا کوئی سنت نہیں، رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا، اور اسی طرح رکن یمانی کی سنت یہ ہے کہ جب ہم اس کونے تک پہنچ جائیں تو اس کے نہ بھی رکن یمانی کو اشارہ کرنا، وہاں سے گزرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا حجر اسود تک۔ یہ طریقہ میں نے طواف کا، ذہن میں جو سوالات آتے ہوں گے آپ محفوظ رکھیے گا آخر میں انشاءاللہ۔ طواف مکمل ہونے کے بعد طواف کی 2 رکعتیں نماز ادا کرنا واجب ہے، یہ طواف کی واجب۔ مقام ابراہیم پر پڑھنا افضل ہے لیکن پورے حرم میں ادا کرنا جائز۔ مقام ابراہیم پہ رش ہو یا وہاں طواف ہو رہا ہو تو ضد نہ کریں، وہ وہاں شرط منع کرتے ہیں تاکہ طواف والوں کا تو پورے حرم میں جہاں آسانی سے جگہ مل جائے بے کوشش کریں کہ مقام ابراہیم سامنے آ جائے اور بیت اللہ بھی سامنے وہاں ادا کر لیں یہ 2 رکعت، پھر اللہ سے مانگیں۔ یہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک مقام قبولیت دعا کا مقام ہے، آدمی کس کس موقع کو، وہ آخر میں کروں گا جہاں خاص کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے وہ کون کون سی جگہیں۔ طواف مکمل ہونے کے بعد اب آب زمزم پینا یہ سنت ہے، تو جہاں بیت اللہ کے مطاف کی دیواروں کے ساتھ زمزم کی ٹونٹیاں لگی وہاں آ جائے، وہاں زمزم پیے۔ مشورہ یہ ہے کہ ٹھنڈا نہ پیے، نارمل پیے، نارمل پینے سے آدمی اس کو باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور پینے کے بعد اپنے سر پہ ملے، آنکھوں کے اندر ڈالے، کان کے اوپر، چہرے پر ملے، بازوؤں پہ، اپنے سینے پر، گردن میں، پاؤں، سب جگہ جسم میں جہاں تک ممکن ہو زمزم کے چھینٹے مارے، یہ تبرک حاصل کرنا مستحب ہے۔ اور زمزم، یا میں بعد میں عرض کروں گا زمزم کی سنت کیا ہے کہ زمزم کو خوب سیر ہو کر پینا، یہ حتیٰ کہ یہ جو انسان کی پسلیاں یہ کوکھیں ہوتی ہیں یہ بھی پر ہو جائیں، اتنا پینا یہ سنت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن یہ آخر میں عرض کروں گا یہ کب پینا ہے،
تو طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز اور زمزم سے فارغ ہونے کے بعد عمرے کا تیسرا فرض اور آخری فرض ادا کرنا ہے صفا مروہ کی سعی. صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے. سب سے پہلے صفا پر آنا ہے، صفا سے لے کر مروہ تک، جیسے یہ صفا یہ مروہ، صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر، حتیٰ کہ جو 7واں چکر ہوگا وہ مروہ پہ جا کر ختم ہوگا. تو صفا اور مروہ پہ کیا کرنا ہے؟ صفا پر پہنچ کر سب سے پہلے کوشش کرنی بیت اللہ کو دیکھنا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا پڑھنے، اللہ کی حمد و ثنا، درود ابراہیمی، اللہ کا ذکر، یہ خاص مقام ہے قبولیت کے، یہاں دعا مانگو. پھر یہاں سے جب ہم صحیح کریں گے عام روٹین کے مطابق، جب سبز نشان آ جائیں، سبز لائٹیں، تو مردوں کو ذرا لپک کر چلنا تیز قدموں کے ساتھ، جیسے دوڑنے کے قریب ہوتا ہے، اس انداز سے وہ جگہ تیز چلے. خواتین اپنی رفتار، ان کو یہ دوڑنا منع ہے. مروہ پر پہنچ کر وہی عمل دہرانا جو ہم نے صفا پہ کیا، یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی حمد و ثنا، درود ابراہیمی اور دعائیں مانگنا، یہ کام مروہ پر. پھر مروہ سے صفا، ہر چکر پر وہاں رک کر یہ اس طرح اللہ سے دعائیں مانگ. اس طرح جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو صفا مروہ کی سعی کا عمل مکمل ہو جائے گا. جب یہ سعی مکمل ہو جائے تو چونکہ عمرے کے فرائض پورے ہو جاتے ہیں، اب احرام کھولنا ہے. احرام کھولنے کے لیے مرد حضرات کو حلق کروانا، یعنی اسرے اور بلیڈ سے سر صاف کروانا، یہ افضل ہے. جو حج اور عمرے کے لیے احرام کھولتے ہوئے حلق کرواتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی، یا اللہ اس پہ رحم فرما، اس پہ رحم فرما، اس پہ رحم فرما. اور 1 مرتبہ دعا کی اس کے لیے جو کینچی سے بال کٹواتے ہیں، جس کو قصر کہا جاتا ہے. لیکن حلق یاد رکھیے افضل ہے، اور کینچی سے بال کٹوانے میں پورے سر کے بال 1 پورے کی بقدر کٹوانا لازم. وہاں بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے سر کے بال پکڑ کے 2 ادھر سے کاٹے، 2 ادھر سے، 2 ادھر سے، ممنوع، اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہاں بھی ائمہ حرم میں منع کرتے ہیں یہ کام نہ کریں، اس سے احرام نہیں کھلتا. اگر لباس پہن لیا تو دم واجب ہو جائے گا احتیاط، اس لیے پورے بال سر کے کینچی سے کٹوا لیں. اور اگر 1 پورے سے چھوٹے بال رہ گئے تو پھر حلق ہی لازمی، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. حلق کروانا یہ افضل ہے. خواتین حضرات خود یا ان کا محرم جب وہ ہوٹل میں پہنچے، وہاں پہنچ کر وہ اپنے سر کے بال کھولیں، اور پورے سر کے بال کھولنے کے بعد جو پچ حصے میں آتے ہیں 1 پورے کی بقدر کینچی سے سارے بال آخر سے کاٹ. دوسرا عمرہ کریں، 1 پورے کی بقدر بال اور کاٹ. اس طرح یوں کرنا کہ آخر سے لپیٹ کر تھوڑے سے بال انگلی پہ لپیٹ لینا، کاٹ لینا، یہ صحیح نہیں. اس میں چوتھائی بال نہیں کرتے. اس لیے پورے بال کھولنے کے بعد آخر سے 1 پورے کی بقدر ان کا محرم، ان کے بھائی، بیٹا یا شوہر، وہ کینچی لے کر ان کے بال کاٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس انداز سے بال کاٹ، خود بھی وہ کاٹ سکتی، خواتین ایک دوسرے کا بال بھی کاٹ سکتی، اس کی کوئی پابندی نہیں. اس طرح احرام مکمل ہو جائے. اس کے بعد خوشبو والے صابن سے نہائیں، عام لباس میں رہیں، کثرت سے بیت اللہ کا طواف کریں. جتنی بھی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے، وہاں کی سب سے فضیلت والی عبادت طواف کرنا. عمرہ مکمل ہونے کے بعد حج تک جو وقت ملتا ہے، اس میں اور بھی عمرے کیے جا سکتے ہیں. اور عمرے کرنے کے لیے مسجد عائشہ بھی جا سکتے ہیں اور مسجد جیرانہ بھی جا سکتے ہیں. مسجد جیرانہ وہ مقام ہے جو طائف کے رستے میں آتا ہے. مکہ المکرمہ سے تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے. اب بہت جاتے لوگ، پہلے کوئی جاتا تھا، ٹیکسیاں بھی جاتی. وہاں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے واپسی پر احرام باندھا تھا. وہ مقام وہ جیرانہ کہلاتا ہے. وہاں سے احرام باندھ کے آئیں یا مسجد عائشہ سے احرام باندھیں، دونوں جگہ سے احرام باندھے جا سکتے ہیں. اور کثرت سے عمرے اور حج کریں، اپنے لیے کریں، اپنے مرحومین کے لیے کریں، والدہ کے لیے، بھائیوں کے لیے، نانا نانی، دادا دادی، جس کے لیے چاہیں کثرت سے عمرے کریں. اللہ اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. یہ تو میں نے عمرے کا طریقہ. حج تمتع میں پہلا حصہ کیا ہے جی؟ عمرہ. دوسرا حصہ وہ حج کا ہے. حج کا حصہ ذرا لمبا ہے. اب میں حج کی طرف آتا ہوں. حج کا جو 8 ذی الحج آتی ہے، 8 ذی الحج کو
مکہ المکرمہ میں اپنے ہوٹل میں ہی رہتے ہوئے حج کا احرام باندھا. تمام حاجیوں عزیزیہ پہنچ چکے, وہاں حرم کے پاس سے جہاں بھی ہیں نہا دھو کر خوشبو والے صابن سے نہائیں, جو مرضی کرے, بس احرام شروع ہونے کے بعد, تلبیہ ہونے کے بعد خوشبو منع, اس سے پہلے منع نہیں ہوتی. تو 8 ذی الحج کو احرام باندھ, 8 ذی الحج کو احرام باندھنے کے بعد اب مینا جانے کی تیاری ہوگی. حاجی حضرات کو اس معلمین اپنی بسوں میں مینا کے خیموں میں پہنچا دیں. 8 ذی الحج کی ظہر سے لے کر ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت ہے. یعنی 9 ذی الحج عرفہ کے دن کی فجر تک مینا میں رہنا سنت ہے. اور اگر کسی کے معلم کی ترتیب یہ ہو, وہ کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہی بس سے آ رہے تو چلے جانا چاہیے, اگر رہ گئے تو عرفات میں خیمے تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض متاثر ہو جائے, اس لیے ان کے ساتھ ساتھ چلیں. ان کے ساتھ ساتھ پرانے حضرات جانتے ہیں اگر وہ رہ جائیں تو ان کو مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن بہتر معلم کی ترتیب کے مطابق چلیں. 5 نمازیں سنت, لیکن میرے بھائیوں مینا میں رہ کر جب احرام شروع ہو گیا, کام کیا کرنا ہے؟ کثرت سے تلبیہ پڑھیں, گفتگو نہ کریں, سیاسی گفتگو نہ کریں, تبصرے نہ کریں. یہ وقت اتنا قیمتی اللہ نے نصیب فرمایا ہے, یہاں دعائیں کریں ملک و ملت کے لیے, اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اس وقت کو ضائع نہ کریں. پورے حج کے سفر میں ایک قرآن پاک تلاوت میں ضرور ختم کریں, یہ مشورہ ذہن میں رہے. مکہ سے شروع کریں, مینا میں کثرت سے پڑھیں, ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں. اس طرح جب 9 کی فجر ہو جائے گی, 9 ذی الحج اور عرفہ کا دن فجر تک مینا میں, اب اس کے بعد حج کے رکن اعظم, سب سے بڑے رکن کے لیے میدان عرفات میں جانا. میدان عرفات میں جب ہم پہنچے, رات کو پہنچ جائیں یا صبح کے وقت پہنچے, 9 بجے, 10 بجے, 8 بجے, وقوف عرفہ تک آرام کریں, خیموں میں کام نہ کریں, عبادات زیادہ محنت نہ کریں, آرام کر لیں, کیونکہ ابھی وقوف کا وقت شروع ہونا ہے, ابھی وقوف کا وقت نہیں. لیکن جس وقت زوال کا وقت ہو جائے تو اس وقت اب وقوف کا وقت, کھانے پینے سے پہلے فارغ, کوشش کریں کم سے کم کھائیں. یہ 2-4 دن تم بہت کم کھائیں, مغزیات, کوئی اس قسم کی چیزیں, خشک میوہ جات کھا لیں, روٹی کم کھائیں, چاول, یہ چیزیں کم کھائیں, اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور عرفہ کے دن زوال کے وقت سے انشاءاللہ وہ وقت شروع ہو جائے گا. تو وقوف عرفہ کا وقت زوال سے لے کر مغرب کی نماز, مغرب تک عرفہ کے میدان میں رہنا, مغرب سے پہلے میدان عرفات سے نہیں نکلنا. چاہے وہ کہیں بھی آ جاؤ بس میں تیار ہے, نہیں نکلنا. عرفہ کی مغرب وہاں ہونی چاہیے. عصر اور ظہر کی نماز خیموں میں اپنی اپنی نماز ادا کریں. ظہر کی ظہر کے وقت میں, عصر کی عصر کے وقت میں, وہاں نماز ادا کریں. لیکن اگر مسجد نمرہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو پھر وہاں کی ترتیب کے مطابق وہ جمع کریں. جمع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امام مسجد نمرہ ہو اور وہاں کے امام کے پیچھے نماز ہو. اگر جب اپنی اپنی پڑھیں گے پھر اپنی الگ الگ نماز ادا کریں, جماعت کے ساتھ نماز ہو. وقوف عرفہ کے لیے بس کھڑے ہو, وقوف کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہو کر اللہ سے مانگو, جتنا ہو سکے کھڑے ہو کر صلاۃ التسبیح پڑھیں. میں نے جو شب قدر کے معمولات میں عرض کیا تھا نا جی, یاد ہوگا جی, 2 رکعت نماز صلاۃ استغفار, 2 رکعت صلاۃ شکر, 2 رکعت صلاۃ التوبہ, 2 رکعت صلاۃ حاجت. وہ جو نمازیں میں انشاءاللہ ایک پرچے پر بھی لکھ دوں گا, اور آپ ذرا رابطہ کر لیجئے, 4-5 دنوں میں پورا پرچہ معمولات کا بنا دوں گا, وہ اپنے ساتھ رکھیے جس جگہ بھی ہو, تاکہ وہ میدان عرفات میں آپ فوٹو اسٹیٹ کر کے اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے وہ میں ایک ترتیب پوری لکھ دوں گا انشاءاللہ. عرفہ کے وقت کو ضائع نہ کریں. دنیا کا سب سے قیمتی ترین وقت وہ جو زوال سے شروع ہو گیا, جیسے جیسے وہ عصر کا وقت ہو جائے گا, غروب کا, اس کی قیمت, اس کی روحانیت بڑھتی چلی جائے گی. جو مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. میدان عرفات میں کسی کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا, ایسا میدان. پھر وقوف جب مکمل ہو گیا تو اب ہم مزدلفہ آئیں گے, ٹرین کے ذریعے, بس کے ذریعے, جس طرح سے بھی مزدلفہ پہنچیں. مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں کرنی, بلکہ میدان مزدلفہ میں پہنچ کر 2 نمازوں کو اکٹھا ادا کرنا. دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں, اکٹھی نمازیں ادا کریں. عشاء کے وقت میں
راستے میں مغرب کی نماز پڑھنا منع ہے، کسی جگہ مغرب نہیں پڑھنی۔ عشاء کے وقت میں آ کر میدان مزدلفہ میں دونوں نمازیں۔ مزدلفہ میں یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کہاں اترے ہوئے بیٹھے ہیں، بہت سارے غلطی ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ بورڈ نظر نہ آئے مزدلفہ کی حدود کے، کہیں نہ بیٹھے راستے میں، مزدلفہ کے اندر پہنچے۔ اور میرا مشورہ یہ ہے رات کو جتنا چلنا ہے چل لیں، مزدلفہ کے آخر تک پہنچ جائیں، آخری۔ اور ایک بات مشورے کی بڑی مفید بات ذہن میں رکھیے گا کہ مزدلفہ میں، میدان مزدلفہ میں دو قسم کی لائٹیں، ایک سفید اور ایک سرخ، یہ یلو لائٹیں۔ جو سفید لائٹیں یہ میدان کی ہیں، جو یلو لائٹیں ہیں یہ راستے کی، پیدل چلنے والے راستے کی۔ آپ کوشش کریں ان لائٹوں کو دیکھ کر چل چل کر ان پیدل والے راستے پر پہنچ جائیں، کیونکہ آپ کو سواری نہیں ملے گی، آپ کو پیدل ہی مینا میں جانا ہے۔ اس لیے پیدل والے راستے کے جتنا قریب آ جائیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا، تاکہ صبح نکلنے میں آسانی ہو اور مینا پہنچنے میں آسانی ہو۔ یہاں پہنچ کر رات کو میدان مزدلفہ میں بھی اور عرفات میں بھی مزدلفہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ وقوف کا وقت فجر کی نماز کے بعد شروع ہو، فجر کے وقت پہلے اٹھ کر تہجد پڑھیں، پھر فجر کی نماز جلدی جلدی اندھیرے میں پڑھ لیں، پھر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کریں، پھر ابھی روشنی ہو، تھوڑی سی روشنی ہو، چلنا شروع کر دیں مینا کی طرف۔ اب اگلا عمل جو ہوگا، مینا میں اپنے خیموں میں پہنچ کر وہاں پہنچ جائیں، سامان رکھیں، سامان تھوڑا لے جائیں، زیادہ سامان نہ اپنے ساتھ رکھیں، پیچھے والے بیگوں جو کیری کیے جاتے ہیں تھوڑا سا، اتنا مختصر سامان، اتنی راحت، اتنے ہی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہو، اور وہاں پہنچ جائیں۔ مزدلفہ میں ایک کام اور کرنا ہے کہ مزدلفہ سے آپ کنکریاں چن لیں۔ مزدلفہ جہاں بھی آپ انگلی ڈالیں انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر کنکریاں مل جائیں۔ کل کتنے دن رمی ہوتی ہے جی؟ پہلے دن 7 کنکریاں، پھر دوسرے دن 21 کنکریاں، پھر تیسرے دن 21 کنکریاں، پھر اس سے اگلے دن 21 کنکریاں۔ یہ لازماً 21 کتنی ہوگی جی؟ 63 اور 7 68 70 اور 5 7 اور احتیاطاً رکھ لیں، کوئی گر جاتی ہے۔ 75 80 کنکریاں چن کر اپنی کسی پانی کی بوتل میں، کسی تھیلی میں، چھوٹی چھوٹی، بڑے بڑے پتھر نہ ہو، یہ بھی غلط ہے، بالکل چھوٹی نہ ہو، بس ایک چنے کے دانے کے برابر کنکریاں چن کر محفوظ کر لیں اور اپنے ساتھ رکھیں۔ پہلے دن 7 کنکریاں مارنی، جو جمرہ عقبہ جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، جب مزدلفہ سے مینا پہنچیں گے پہلے دن، تو مینا میں اپنا سامان رکھنے کے بعد جب کنکریاں مارنے کے لیے آئیں تو صرف ایک شیطان کو کنکریاں مار، 7 کنکریاں یوں ہاتھ میں پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھینک دیں تاکہ اندر گر جائے۔ دور سے نشانہ لگانا چاہیے، نیچے پاؤں میں نہ گر جائے، اس لیے اندر پہنچانا اس کی جو وہ خلا بنا ہوا، تاکہ اس کو لگے جا کر، جو جمرہ بنا ہوا بہت چوڑا ہے تو جمرہ کو جا کر ٹہلے۔ 7 کنکری، ہر کنکری پر دعائیں بھی آتی ہیں جو دعاؤں کی کتاب ہے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد پہلا واجب آج کے دن کا رمی ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے، دوسرا کام قربانی کرنا۔ جن حضرات کا حج تمتع ان کے ذمے دم شکر قربانی کرنا لازم، تو قربانی کے لیے گروپ کی طرف سے جو انتظام ہو یا معتبر جو آدمی ہو، ان کو آپ اپنا نمبر وہ فون لے لیتے ہیں، جب وہ قربانی کر لیتے ہیں پہلے ان کو اطلاع کر دیں ہم نے رمی کر لی، پھر وہ قربانی کر کے آپ کو بتلا دیں گے کہ ہم نے آپ کی قربانی کر لی۔ 2 کام ہو گئے۔ اس کے بعد جب قربانی ہو جائے اس کے بعد اپنے سر کا حلق کروائیں۔ یہ 3 کام ہو آج کے دن کے، 10 ذی الحج کے، عید والے دن کے، یہ 3 کام ہیں۔ پہلا کام رمی، دوسرا کام قربانی، تیسرا کام اس کے تینوں اس ترتیب سے ادا کریں۔ اس کے بعد آج کے دن کے مینا کے یہ کام مکمل ہو، واجبات پورے ہو۔ اب طواف زیارت کے لیے آنا ہے، جو حج کا دوسرا فرض ہے، بڑا فرض، طواف زیارت جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ طواف زیارت، اس کے لیے 3 دن ٹائم ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یعنی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 کی مغرب تک 3 دنوں میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دن کرنا افضل، دوسرے دن جائز، تیسرے دن بھی جائز، پہلے دن زیادہ ثواب۔ تو اگر 7 خواتین بوڑھے ہوں
تو پھر اگر پہلے دن نہ کیا جائے کوئی حرج نہیں، خیمے میں اگلے دن آ جائے، جب وہاں کا رش چھٹ جائے آرام سے راحت کے ساتھ کریں انشاءاللہ۔ اس میں بڑی حج کا ایسا مسئلہ ہے، اس میں راحتوں کا بڑا خیال کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں مزدلفہ کے عورتوں اور بوڑھوں کو کہہ دیا تھا تمہارے لیے وقوف مزدلفہ معاف، تم سارے پہلے ہی چلے جاؤ۔ دیکھو جی اس وقت کتنی راحت، جبکہ آج کل کا حال رش کا کیا ہوگا۔ اس میں ان چیزوں کا خیال کر لینا چاہیے، بوڑھوں کو خواتین کو مشکل میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آسانی کے ساتھ طواف زیارت کے لیے شام کا وقت و دن پیدل بھی آ سکتے ہیں، وہاں سے رمی کرنے کے بعد پیدل بھی مکہ المعظم، پیدل والے زیادہ راحت میں رہتے ہیں، جو ویگنوں پہ ٹیکسیوں پہ آتے ہیں وہ مشکل میں، اس سے رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پیدل بھی آ سکتے ہیں، جس طرح بھی پہنچے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کا وہی طریقہ جو میں نے طواف کر کے، آپ اگر حلق کروا چکے ہیں تو کپڑے پہن کر بھی طواف کر سکتے ہیں، حلق نہیں کروایا ابھی تک تو پھر احرام کی حالت میں طواف ہوگا، اس بات کا خیال کریں۔ طواف کی اسی طرح ترتیب ہے، 7 چکر ادا کرنے، اگر احرام ہو تو اتباع ہے یعنی کندھا ننگا کرنا۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک اصول ذکر کر رہا ہوں، جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے، جس طواف کے بعد کیا ہوتی ہے جی؟ سعی ہوتی ہے، وہ طواف اس میں پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کیا جاتا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں کیا کیا جاتا ہے؟ رمل کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد سعی بھی ہے، اور عام طور پر سعی ہوگی، ایک صورت ہوتی ہے جس میں آدمی پہلے حج کا طواف کر کے سعی کر لے تو طواف زیارت کے بعد سعی نہیں ہوتی، لیکن یہ عام لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا اور کرتے بھی نہیں، اس لیے میں یہ تفصیل میں نہیں جا رہا، کہیں آپ حضرات اس میں نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ چونکہ پہلے صرف عمرہ ہی کیا ہے اور مدینہ سے آ کر بھی عمرہ پورا کر لیا، اب احرام باندھ کے آپ عزیزیہ سے مینا چلے گئے، طواف تو ہوا کوئی نہیں، لہذا اب اس طواف زیارت کے بعد سعی کرنا بھی لازم ہے۔ اسی طرح سعی کے 7 چکر، طواف کی 2 رکعتیں، زمزم پینا اور سعی کے وہ 7 چکر، اور حلق، یہ ساری چیزیں پہلے ہی ہو چکی ہیں کیونکہ اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد اب دوبارہ مینا واپس آنا ہے۔ مینا میں راتوں کو قیام کرنا سنت ہے، بہت سارے لوگ ہوٹلوں میں ہی قیام کر لیتے، اگر ہوٹل میں ہی آرام کرنا ہے تو پھر اتنی مشقت، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ اب مینا آ جائیں، یہ 2 دن باقی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈال کر اللہ کے ہاں عظیم اجر و ثواب اس حج کا حاصل کر دوبارہ واپس اپنے خیموں میں آ جائیں۔ اگلے دن یعنی 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو کام کیا کرنے گے؟ مینا میں نمازیں پڑھنی ہے اور قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 جمرات کی رمی ہوگی، 3 شیطانوں کی جمرات کی۔ اس لیے 7 کنکریاں، احتیاطاً 4-5 زیادہ کنکریاں لے کر چلیں، اور زوال کے بعد کرنی، زوال سے پہلے نہیں۔ دوسرے پہلے دن جو رمی ہوتی ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہوتے ہی، اور دوسرے دن اور تیسرے دن کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے وقت۔ جب زوال کا وقت ہو جائے تو اب رمی کے لیے اثر پڑنے کے بعد آئیں، مغرب سے پہلے آ جائیں۔ اگر خواتین ہوں، کمزور ہوں، بیمار، تو مغرب کے بعد رات کو بھی صحیح کی رمی کی جا سکتی ہے۔ اگر ماشاءاللہ صحت اچھی ہے، بہتر یہ کہ پھر عصر کے بعد ہے، وہ وقت بڑا مناسب وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز خیموں میں پڑھنے کے بعد رمی کے لیے پہلے 7 کنکریاں، پہلے شیطان کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ یہاں ایک بڑی پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، پہلے شیطان کے بعد فارغ ہو کر تھوڑا سا آگے چل کر دعا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی دعا مانگتے تھے جتنی دیر میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کتنی جی؟ 5 پارے۔ کتنی تلاوت؟ 5 پارے۔ اندازہ کیجئے کتنی لمبی دعا۔ پھر دوسرے کے بعد بھی آپ دعا مانگتے، اتنی لمبی، تیسرے کے بعد دعا نہیں۔ ان ساری چیزوں سے کیا پتہ چلا؟ دین نام اتباع حکم کا ہے، جہاں فرمایا دعا مانگو وہاں مانگیں گے، جہاں نہیں مانگنی وہاں نہیں مانگنی، جہاں کہا تلبیہ پڑھو وہاں پڑھنا ہے، جہاں کہاں تلبیہ نہ پڑھو وہاں تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا، وہاں اگر کوئی تلبیہ پڑھے گا بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خیال، ابھی اذان کا ٹائم ہے،
بس 2-4 بار میں یہ ختم کرتا ہوں، پھر اذان کا وقت ہو جاتا، پھر دوبارہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، مختصر سی بات رہے گی، آپ کے سوالات اور مفید مشورے انشاءاللہ، اور آج ہی اس کا ہم انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ ان تینوں، پہلے کے بعد دعا، دوسرے کے بعد بھی طویل دعا، اور اسی طرح اگلے دن رمی کے بعد بھی دونوں شیطانوں کے بعد دعا۔ میں جو پتے کی بات آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں ذہن میں رکھیے، یہ جو دعا کا موقع ہے یہ بڑی قبولیت کا موقع، بہت قبولیت کا موقع، اور یہ کھاتا اور رجسٹر صرف یہ 2 دن ہی کھولا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جمرات کے پاس جا کر دعا مانگے، اس کے لیے وہ موقع ختم۔ اس لیے میرے بھائی اس وقت کو ہم نے گنوانا نہیں، بڑی لمبی دعا۔ جب آپ حج پہ گئے، پتہ کتنے لوگوں نے درخواستیں کی ہوئی دعاؤں کی، کتنوں کی آس ہے، کتنے کی تمنا ہے، بہت لوگ امیدیں لگا کے گئے۔ اس لیے سب کے لیے دعائیں کرنی، پوری امت کے لیے دعائیں، اپنے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے دعائیں۔ پہلے جمرے کے بعد، دوسرے کے بعد، تیسرے کے بعد دعا، پہلے دن بھی دعا یعنی جس دن تینوں کو مارنا، اور دوسرے دن بھی دعا۔ دوسرے دن رمی کے لیے اگر غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکل گئے تو تیسرے دن کی رمی معاف، اگر وہیں رہ گئے تو پھر تیسرے دن بھی رمی کرنی چاہیے۔ اس لیے احتیاطاً وہ کنکریاں جو میں نے کہا تھا نا وہ اگر کوئی آدمی رہتا ہے اور تیسرے دن بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اور زیادہ ثواب ملے گا رمی کا۔ میں یہیں پہ روک دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے متعلقہ باقی باتیں جو حج سے متعلق رہ گئی، جو مشورے، جو باقی چیزیں، آپ کے سوالات انشاءاللہ بقیہ نماز کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔